السلام علیکم۔ 10 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، اسلام کی پہلی محسنہ ہیں اور ام المومنین یعنی مومنوں کی پہلی ماں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا نام خولید، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کی کنیت ام قاسم اور ام ہند ہے۔ آپ کو سیدہ قریش بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ عرب میں ہر سال عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا جس میں صرف عورتیں اکٹھی ہوا کرتی تھیں۔ ایک بار توریت جاننے والا ایک یہودی عالم وہاں آ گیا اور عورتوں کے مجمع پر نگاہ ڈال کر کہنے لگا کہ بیویوں، ویسے تو عورتوں کے مجمع میں مرد کا کیا کام، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے تھے، ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ خوش نصیب ہوگی وہ بیوی جنہیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ عورتوں کے مجمع میں مرد آ گیا ہے تو ڈانٹنے لگیں، کہنے لگیں چل اٹھا اپنی کتابیں اور بھاگ جا یہاں سے۔ لیکن حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات پلے سے باندھ لی اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ نصیب میرا ہی کھلے، وہ میرے ہی نصیب میں ہوں، اور انتظار کرنے لگی۔ عام الفیل ہاتھیوں والے واقعے کے 55 دن بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 15 سال تھی۔ آہستہ آہستہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سننے لگی کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ دیانت دار ہیں، آپ سچے ہیں۔ اس گندے اور میلے معاشرے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، دیانت دار اور سب سے پاکیزہ ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ ہونے لگی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے۔ قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ آپ کے چچا نے کہا بیٹے، اگر سامان تجارت کے لے کر شام جاؤ گے تو کافی نفع کماؤ گے، اور اگر خدیجہ کا مال لے کر جاؤ گے تو زیادہ بہتر ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود جا کر کسی سے نہیں کہوں گا، جو میرے حق میں بہتر ہو میرا رب خود عطا فرمائے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ قریش کی مالدار خاتون تھی۔ جتنا مال پورے قبیلہ قریش سے تجارت کے لیے جاتا تھا، اتنا مال اکیلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جایا کرتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ایک خادمہ کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ پوچھ کر آؤ کہ کیا میرا مال تجارت کے لیے لے کر جائیں گے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا ساتھ کیا اور اسے 3 نصیحتیں کی کہ خوب غور و فکر کرنا اور حالات دیکھتے رہنا۔ نمبر 2، اگر میرے غلام ہو تو ان کے بھی غلام بن کے رہنا، اور نمبر 3 کہ کسی بھی بات میں اختلاف نہیں کرنا، وہ جو کہیں فوراً مان جانا۔ میسرہ ساتھ چلنے لگا۔ کچھ ہی منزلیں طے ہوئی تھیں کہ میسرہ نے کہا کہ خدیجہ، آپ کو کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ تو جو بھی رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن کر رہے گا۔ جب منڈی پہنچے تو میسرہ نے دیکھا کہ لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچ رہے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو ورنہ چھوڑ دو۔ اس سال زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ جب واپس آیا تو سارا ماجرا، سارا حال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو درجنوں رشتے قبیلہ قریش کے مالدار گھرانوں سے آئے ہوئے تھے، لیکن آپ نے کسی کا بھی رشتہ قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نفیسہ کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ بتانا
کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے اسے قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، اور آپ 2 بار پہلے شادی کر چکی تھی۔ آپ کے 2 بیٹے حالہ اور ہند تھے، جو بعد میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے نواسے حسنین کریمین، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حال میں دلجوئی کی، ہر حالات میں ان کا ساتھ دیا، اور ہر حال میں ان کے ساتھ خوش رہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر سکون لیتی ہے، جبکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جا کر سکون لیتے ہیں۔ اللہ رب کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور سب اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔